آج پروین شاکر کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں فقط چلتی رہی منزل کو سر اس نے کیا، ساتھ میرے روشنی بن کر سفر اس نے کیا۔ مجھ میں بستے سارے سناٹوں کی لے اس سے بنی، پتھروں کے درمیاں تھی نغمہ گر اس نے کیا۔ پانیوں میں بھی یہ پانی ایک دن تحلیل تھا، قطرہ بے صرفہ کو لیکن گوہر اس نے کیا۔ ایک معمولی سی اچھائی تراشی ہے بہت، اور فکر خام سے صرف نظر اس نے کیا۔ پھر تو امکانات پھولوں کی طرح کھلنے لگے، ایک ننھے سے شگوفے کو شجر اس نے کیا۔ طاق میں رکھے دیے کو پیار سے روشن کیا، اس دیے کو پھر چراغ رہ گزر اس نے کیا۔ میں فقط چلتی رہی، میرا کام تو صرف چلنا تھا، مجھے زندگی ملی ہے چلنے کے لیے، میں چلتی رہی، زندگی گزارتی رہی، لیکن منزل کو سر اس نے کیا۔ منزل پانے کا کام اس نے کیا، میں نے نہیں کیا، میں نہیں پا سکی، میں صرف چلتی ہی رہی۔ میں فقط چلتی رہی، منزل کو سر اس نے کیا، ساتھ میرے روشنی بن کر سفر اس نے کیا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے منزل کو سر کیا ہے، منزل کو پا لیا ہے، بلکہ میرے ساتھ میرے اندھیری راہ میں بھی وہ روشنی بن کر میرے ساتھ سفر کرتا رہا۔ یہ کتنے بڑی مہربانی ہے، یہ کتنا مہربان ہوگا وہ کہ میں فقط چلتی رہی، منزل کو سر اس نے کیا، ساتھ میرے روشنی بن کر سفر اس نے کیا۔ مجھ میں بستے سارے سناٹوں کی لے اس سے بنی، میرے اندر جس قدر بھی سناٹے تھے اس میں جو لے تھی، ایک ریدم تھا، وہ لے سناٹوں کی اسی سے بنی، یہ اسی کی دین ہے۔ مجھ میں بستے سارے سناٹوں کی لے اس سے بنی، پتھروں کے درمیان تھی نغمہ گر اس نے کیا۔ میں تو پتھروں کے درمیان جی رہی تھی، بے حس، بے آواز، بے جان، بالکل کہ جس کی کوئی قیمت نہ ہو، میں پتھروں کے درمیان جی رہی تھی، لیکن اس نے مجھے پہچانا اور میرے اندر کے سناٹوں کو اس نے ایک لے دی، اور میں پتھروں کے درمیان رہنے والی گونگی بہری سی، لیکن مجھے نغمہ گر کر دیا اس نے۔ میں گانے لگی، میں نغمے گانے لگی، مجھے اس لائق بنا دیا اس نے۔ مجھ میں بستے سارے سناٹوں کی لے اس سے بنی، پتھروں کے درمیان تھی نغمہ گر اس نے کیا۔ پانیوں میں بھی یہ پانی ایک دن تحلیل تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ بارش کا ایک قطرہ اگر سیپ کے منہ میں گر جائے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ تو پانیوں میں تو اگر وہ سیپ میں نہ گرے تو پانی اگر پانیوں پہ گرے تو کیا ہوگا؟ پانی میں پانی مل کر کے پانی ہو جائے گا وہ۔ پانیوں میں بھی یہ پانی ایک دن تحلیل تھا، قطرہ بے صرفہ کو لیکن گہر اس نے کیا۔ لیکن اس بے مصرف قطرے کو، پانی کے قطرے کو اس نے موتی بنا دیا۔ وہ سیپ کی مانند وہ میری زندگی میں آیا اور میں اس کے اندر گری اور اس نے مجھے موتی بنا دیا، جبکہ میں پانی، اگر میں اس میں نہیں گرتی تو پانی مل کے پانی ہو جاتی۔ پانیوں میں بھی یہ پانی ایک دن تحلیل تھا، قطرہ بے صرفہ کو لیکن گوہر اس نے کیا۔ ایک معمولی سے اچھائی تراشی ہے بہت۔ آپ جب کسی کے اندر کے ہنر کو آپ ابھارنا چاہیں، اس کو جگانا چاہیں، تو اس کی معمولی سی کوئی کسی بھی اچیومنٹ کو، کسی بھی خوبی کو آپ اجاگر کر دیجیے، لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، دیکھیے اس میں یہ خوبی ہے، پھر دیکھیے اس کی تمام خوبیاں ابھر کر سامنے آ جائیں گی۔ تو ایک معمولی سے اچھائی تراشی ہے بہت، ایک معمولی سے کسی کی اچھائی کا آپ بیان کر دیجیے، اچھائی کو تراش دیجیے، یہ بہت ہے۔ اور فکر خام کو صرف نظر اس نے کیا، اور اس میں جو تھوڑی بہت کمی ہے، کمزوری ہے، وہ انسانی جو خرابیاں ہوتی ہیں لوگوں میں، اگر اس کو صرف نظر، اس کو آپ نے اگنور کر دیا اور اس کی ذرا سی اچھائی کو آپ نے اور ظاہر کر دیا اور اسے بیان کر دیا لوگوں کے سامنے، تو دیکھیے اس کے اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ دب جائیں گی اور ساری اچھائیاں ابھر جائیں گی۔ ایک معمولی سی اچھائی تراشی ہے بہت، اور فکر خام سے صرف نظر اس نے کیا۔ اس نے میرے ساتھ وہی کیا، میری خرابیوں کو اس نے نظر انداز کیا اور میری خوبیوں کو اس نے بیان کر دیا، اور فکر خام سے صرف نظر اس نے کیا۔ پھر تو امکانات پھولوں کی طرح کھلنے لگے، پھر جتنی بھی پاسبلٹیز تھے ہمارے اندر، جو بھی ایبیلٹیز تھیں، وہ سارے پھولوں کی طرح کھلنے لگے۔ پھر تو امکانات پھولوں کی طرح کھلتے گئے، ایک ننھے سے شگوفے کو شجر اس نے کیا۔ ایک ذرا سی بات تھی میرے اندر، ایک ذرا سی خوبی تھی، ایک شگوفے کی مانند، ایک کلی کے مانند تھی، اس نے اس کو شجر بنا دیا، پیڑ بنا دیا اس نے، ہمارے خوبیوں کو بیان کر کے۔ ایک ننھے سے شگوفے کو شجر اس نے کیا، طاق میں رکھے دیے کو پیار سے روشن کیا، اس دیے کو پھر چراغ رہ گزر اس نے کیا۔ طاق میں ایک بجھا ہوا دیا رکھا ہوا تھا، اس نے اسے روشن کیا، محض ایک چراغ کو اس نے روشن کیا، طاق میں رکھے دیے کو پیار سے روشن کیا، بڑی شفقت، بڑی پیار، بڑی محبت سے اس نے اس دیے کو روشن کیا، اس دیے کو پھر چراغ رہ گزر اس نے کیا، اور پھر کیا کیا، اس جلتے ہوئے چراغ کو رہ گزر پہ رکھ دیا۔
تاکہ گزرنے والے کو روشنی مل سکے یا اس سے اور روشنی پھیل سکے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جل سکے، اس نے ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی مہربانی ہے، یہ ہے کہ انسان کی تمام خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ کسی بجھے ہوئے چراغ کو جلا کر کے اور راہ گزر پر رکھ دے تاکہ اس سے اور بھی چراغ روشن ہو سکے اور وہ راہ کو اور روشن کر سکے۔ تاک میں رکھے دیے کو پیار سے روشن کیا، اس دیے کو پھر چراغ راہ گزر اس نے کیا۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، اور پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔